بچوں کو اپنے صاحبے ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحبے ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحبے ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ انشاءاللہ خود پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ انہیں ہاتھوں کو اٹھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کو، ہمیں بھی، ہم سب کو، خود بھی، بیوی کو، بچوں کو، بیٹی کو، بیٹا کو، پوتا کو، نواسا کو، نواسی کو، یا اللہ سب کو قرآن کی تلاوت نصیب عطا فرما۔ اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب موت کا وقت ہو قربان جاؤ، جب موت کا وقت ہو تو ہمارے کانوں میں سورہ یاسین کی تلاوت سنائی دے۔ قرآن رکھنے والی صرف کتاب نہیں ہے بھائی، گھر میں رکھا ہے، کب پڑھو گے؟ بولو دادا مرے گیا بیٹا قرآن پڑھے دے، وہ جب مر گیا تب قرآن نکلے گا۔ بولا ہاں پڑھے دے، جلدی جلدی سورہ یاسین پڑھ، دادا روح نکلے جاوے جلدی جلدی۔ اور قرآن مرنے پر نکالا پڑھا جائے گا۔ اور قرآن کب پڑھا جائے گا؟ جب قسم کھانا ہے تب قرآن نکلے گا۔ تیس سچ بولو ہی قرآن اٹھا بو نہیں بس تو قرآن اٹھا۔ قسم کھانے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا۔ مسلمانوں میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ دنیا قرآن پڑھ کر چاند پہ چلی گئی، وہ دنیا قرآن پڑھ کر چاند میں چلی گئی۔ آج قرآن میرے گھر میں رکھا ہوا، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے۔ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے قرآن پڑھنے کا؟ پہلی بات تو ہم پڑھنے نہیں جانتے ہیں، بچپن میں پڑھے نہیں، جوانی میں پڑھے نہیں، کوشش کرنے کی، اور اب بھی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ مطیع الرحمان صاحب، یہ ہمارے حضرت، یہ جگر جتنے بھی نوجوانوں نے مدرسہ قائم کیا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے الحمدللہ۔ ہم پڑھے نہیں ہیں، بچپن میں نہیں پڑھے، اب بھی وقت ہے، صرف 4 سے 6 مہینہ ٹائم نکالو، انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا جان جاؤ گے۔ میں نے 60 سے 75 سال کے 6 بزرگ کو الحمدللہ جس کی عمر 60 سال سے 75 سال تھی قرآن پڑھا ہے 6 مہینے میں۔ مسلمان ہو قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو، یہ افسوس کا مقام ہے۔ یہ مکتب اور قربان جاؤ یہ مدرسے جو چل رہے ہیں، روزانہ 10 منٹ نہیں نکال سکتے بھائی؟ روزانہ 10 منٹ نکال سکتے؟ ارے بولو بھائی نکال سکتے؟ الحمدللہ روزانہ 10 منٹ نکالو مسلمانوں، روزانہ 10 منٹ نکالو، قرآن کو پڑھو تو صحیح۔ اللہ کا کیا پیغام ہے، پڑھو تو صحیح قرآن کو۔ ایسے ہی نازل ہو گیا قرآن، ایسے ہی یہ کتاب آ گئی ہے، آخر کوئی مقصد ہے نا؟ اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے نہیں ہے؟ تو قرآن پڑھو گے تب نہ سمجھ میں بات آئے گی بھائی۔ خط میں کیا لکھا ہے، چٹھی میں کیا لکھا ہے، تو چٹھی جب پڑھی جائے گی تب نہ سمجھ میں آئے گا۔ ارے بولو بھائی چٹھی میں کیا لکھا ہے جب پڑھا جائے تب سمجھ میں آئے۔
خط میں کیا لکھا ہے جب پڑھا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا. اس لیے میں نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کی تلاوت کرو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ. 3 دن سے زیادہ مہمانی کسی کے یہاں مت رہو، میزبانوں کی یہاں بوجھ نہ بنو. ایک آدمی بکری لے کر، یہاں کا سب سے بڑا بازار کون ہے؟ کشیدہ ہٹ. کشیدہ ہٹ. اور کشیدہ ہٹ گیا بکری بیچنے کے لیے. ایک خریدار آیا، بولا کہ بھایا کی دام؟ بولے دام تو بہت کم. بولے کی دام؟ بولے 500 ٹکا. بولے 500 ٹکا تو بکری ملو؟ تو کوئی بیماری ہے نا کہ بکری دے؟ بولا نہیں کوئی بیماری نہیں ہے. بولے تو 500 ٹکا بکری بیچی تھی. یہ بکری والا بولا کہ دراصل بات یہی ہے کہ ہم 500 روپیہ ہم یہ بکری کو اس لیے بیچ رہے ہیں کہ اس بکری سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. جو خرید کر لے کر جائے گا نا، ہم روزانہ اس کے گھر پر آئیں گے، اس بکری کو ایک جھلک دیکھیں گے خالی. تو خریدنے والا سوچا کہ رے بھایا لگو یار دماغ مینٹل چھے، دماغ وماغ نہیں چھے یار. 500 ٹکا بکری دیبے اور 10 کلومیٹر روزانہ پھر چلے مور گھر دوس بے، یہ تو نقصان چھے یار. بولے بھایا موک منظور چھے، لے 500 ٹکا دے بکری تی موک دے دے. مور نام چھے عبداللہ. اب فلاں بستی، ایٹا بستی نام کی بسار. بسار مور گھر چھے، عبداللہ نام چھے. تی کال کے اسے جابو ڈیلی اس وہ موک کونو چنتا نہیں چھے. بکری لے کے گھر آ گیا. بیوی پوچھی کہتے لے لو بکری؟ بولے 500 ٹکا. بیوی بولی کہ 500 بکری ملو؟ بولا کہ ہاں ایک بے وقوف تھا، بڑا سستے میں بکری مل گئی. بیوی بھی خوش ہو گئی. دیکھتے صبح صبح ابھی 6 نہیں بجا وہ آ کے پہنچ گیا بکری والا. ارے بولو بھائی بکری والا پہنچ گیا. اب مہمان آپ کے گھر میں آئے گا تو چائے پانی تو دیں گے نا بھائی. اب بھائی سیب دے دیا، تھوڑا سا انگور دے دیا، تھوڑا سا نمکین دے دیا، مٹھائی دے دیا، بسکٹ دے دیا، چائے بنا کے پلا دیا. بیٹھا ہے جا ہی نہیں رہا، بات کر رہا ہے جا ہی نہیں رہا. 9 بج گیا تو اس کی بیوی بولی کہ جا کھا نہیں رہا؟ تو اس کا شوہر بولا لگتا ہے ناشتہ کھا کے جائے گا، روٹی بنا کھلا دو. اس کی بیوی روٹی بنائی، روٹی بنا کے کھا لیا. روٹی بنا کے کھلا دی، وہ کھا لیا، کھا کے چلا گیا. بولے بھایا جائے جی کالو سوں کل پھر آئے گا. جب 5 دن ہو گیا جو بکری خریدا تو اس کی بیوی بولی یہ کون بکری خرید کے لائے ہیں؟ یہاں بولے تھے کال سے نہیں ہو سبے یہ ایک دیٹا روٹی کھا 10 روٹی کھائے اتیلا روٹی نہیں با پامی. تو اس کا شوہر بولا کہ اللہ کے بندی بھلا مہمان کے منع کرو جا. کرنے منع کروں گا؟ بولا تو یہ بکری کیا کری دے آپ اسی لیے 500 میں بیچا ہو. بولا اچھا ٹھیک ہے چنتا نہیں کر، ایک آئیڈیا مور دماغ اچھے. بولے کی آئیڈیا کی چھے تو؟ شوہر بولا کہ سنو میری بیوی، یہ بکری لے جا کر کل پڑوسی کے گھر باندھ دیں گے اور دونوں آدمی صبح بیٹھ کر روئیں گے. آنے والا پوچھوے کرے گا کاہے رو رہے ہو، کیان کانچی کی بات چھے؟ تو ہم لوگ بولیں گے بھیا قسمت خراب ہے، جو بکری خریدے تو بکری مر گئی. اور جب بکری مر جائے گی وہ آئے گا؟ ارے بولو بھائی آئے گا؟ ہاں نہیں آئے گا. وہی وہ پڑوسی کے گھر لے جا کے بکری باندھ دیا، دونوں میاں بیوی بیٹھ کر رو رہا ہے. آنے والا پوچھتا ہے اور کیان کانو اس کی بھائی ہے؟ بولے بھیا قسمت ٹھیک نہیں چھے، جیٹا بکری نہیں آنون تم سانے بکریটা مورے گئی ہے. تو بکری والا بولا کہ آہا مورے گئی ہے. ہاں وہیں چارپائی تھی، چارپائی میں بیٹھ گیا. بیوی سے بولا کہ جلدی ناشتہ بنائیے، ہاں کھلے دے. ناشتہ کھایا پھر چارپائی میں سو گیا. دوپہر کا ٹائم ہو گیا. تو اس کی بیوی بولی کہ پہلے ناشتے کھا کے چلا جاتا تھا، یہ تو دوپہر کا ٹائم ہو گیا. تو اس کا شوہر بولا لگتا ہے کھانا کھے جاوے، کھانوں کھلے دے یار. کھانا کھایا پھر چارپائی میں سو گیا، رات ہو گئی. تو اس کی بیوی بولی کہ پہلے ایک ٹائم کھلانا پڑتا تھا، اب 3 ٹائم کھلانا پڑ رہا. یہاں بولنی گھر جاوے کہ نہیں جاوے؟ بولے کرنے بولوں بھلا مہمانوں کو بولا جائے؟ مہمان کو بولا جائے گا؟
मेहमान को बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। और शौहर बोला कि मेरी बीवी चिंता ना करो, सुबह चला जाएगा। सुबह हुई, नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। ये आदमी मजबूर होके पास में गया, बोला कि भाई एक बात बोलूं? बोला बोल। बोला कि घोर नहीं जाबो? बोला कि अल्लाह के बंदा, हम तो तुमको पहले ही कहे थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो को बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे 40वां करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है। 500 टका दे, बकरी नहीं है जा। मेहमान का इकराम करो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गज़वे खंदक का मौका है, ओ 1500 सहाबा मौजूद हैं। कितने सहाबी मौजूद हैं? 1500 सहाबा मौजूद हैं। ओ खंदक की खोदाई हो रही है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में आकर खड़ा हुआ, कहता है अपना पेट का कपड़ा उठाया, देखा एक पत्थर बंधा हुआ। पेट में कै पत्थर बंधा है? एक पत्थर बंधा हुआ था। कहा कि या रसूलल्लाह, भूख ने निढाल कर दिया है, खड़ा नहीं हो जाता। या रसूल अल्लाह, इसलिए मैंने अपने पेट में, अपने शिकम में पत्थर को बांधा है। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, आमिना के लाल गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के शिकम में, पेट में एक पत्थर बंधा हुआ देखा। आप मुस्कुराए, आपने फरमाया मेरे साहबा, तेरे पेट में एक पत्थर बंधा है। आपने अपना कुर्ता हटाया, आपने अपना कुर्ता को हटाया, देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम में, पेट में 2-2 पत्थर बंधे। क्या पत्थर बंधे? अरे बोलो, जोर से बोलो। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सहाबी के पेट में एक पत्थर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में 2-2 पत्थर। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये देखे तो परेशान हो गए, भागे घर। ओ घर भागे, बीवी के पास पहुंचते हैं, बीवी से जाकर कहते हैं, ए मेरी प्यारी बीवी, ए मेरी प्यारी शरीके हयात, घर में खाने को कुछ है? तो बीवी कहती खैरियत है। बोला खैरियत नहीं है, मैं मैदान से आ रहा हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रोज हो गए खाना नहीं खाया, पेट में 2-2 पत्थर बंधे। मुसलमानों, आज बिरयानी खाकर हम नमाज नहीं पढ़ते, पुलाव खाकर नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की दुनिया की नेमतों को खाकर हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। तुम्हें पता है ये दिन कैसे आया हम तक? साहबाई कराम को खाना नहीं मिलता था, दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर जिंदा रहते थे, फिर भी कुरान की तिलावत करते थे, नमाज नहीं छोड़ी, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। आज मुर्गा खाकर, मटन पुलाव बिरयानी खाकर, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है। मस्जिदों में अजानें होती है, तौफीक नहीं होती चलो जाकर फर्ज की 4 रकात नमाज अदा कर। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से बीवी कहने लगी, ए मेरे सरताज, घर में तो खाने को कुछ है नहीं, आप तो जानते हैं, लेकिन हाँ ये शेर 2 शेर जौ है, जौ जौ जाना ना, जौ है, इसकी मैं आटा बना लेती हूँ। एक बकरी का बच्चा है, आप उसको ज़िबह कर दिए, गोश्त बना देंगे, रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत कराइएगा। मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, তোমরা ভালো করে বসবো, তোমার জন্য भी আমি তাকরীর করব, বক্তব্য করব, আলহামদুলিল্লাহ তোমার জন্য भी, তোমার জন্য আমি তাকরীর করব। তোমার জন্য 4টেই কাজ, দুনিয়াতে বেশি কাজ করো না, দুনিয়াতে 4টে কাজ করে নো, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। कितना काम करना मेरी माँ बहनों को? अरे बोलो भाई, कितना काम करना है? 4। तुमको नहीं करना है, माँ बहन को करना है। ये बोलता हमको करना है।
माँ बहन को करना है। मेरी माँ बहनों, 4 काम करबो दुनिया ते, 4 काम करबो जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे ही दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम कि झगड़ा खूब करबो, नहीं झगड़ा नहीं करी। अब वो 4 बातें कौन सी है मेरी माँ बहनों, मैं लास्ट में बताऊंगा। তোমরা ভালো করে বসবো ইনশাআল্লাহ, आपस থেকে बातचीत কথা করবো না, ভালো করে বসো, আল্লাহ আল্লাহ রসুল দিনের बात सुनो, अपना आंचल अपना दामन থেকে बांधे अपना बारी जाओ, अमल करो इंशाअल्लाह। আমি বলবো। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ एक बकरी का बच्चा है, मैं ज़िबा कर, बीवी बोली कि आप ज़िबा कर दिए, ये जौ है आटा बना लेती हूँ, रोटी गोश्त बना देंगे, अल्लाह के रसूल को आप दावत दे आइएगा। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबा किए, गोश्त का बोटी बनाकर बीवी को दिया कि ऐसा करो, तैयारी करो तुम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे देते हैं, सुना देते हैं, खुशखबरी सुना देते हैं, कुर्बान जाइए। भागा भागा मैदान आए और अल्लाह के रसूल, अच्छा उस मैदान में कितने सहाबा थे, अरे जोर से बोलो, 1500 अढ़ाई और 1500 सहाबा खुदाई कर रहे थे। कहा कि काफिर हमला करना चाह रहा था और उस हमले से बचने के लिए खुदाई कर रहे थे ताकि मदीने की सरहद में वो काफिर ना आ पाए। जंग की तैयारी हो रही थी, सारे सहाबा लगे हुए थे खुदाई में। और खुद एक पत्थर, ऐसा पत्थर था जो सहाबा से नहीं टूट रहा था, खुदाई करने में पत्थर आ गया, पत्थर से सहाबा मार रहे हैं, टूट नहीं रहा है। और कुर्बान जाओ मोजेज़ा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये पत्थर हम लोगों से नहीं टूट रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लाओ हथौड़ा लाओ मैं तोड़ूं, और कुर्बान जाओ लिए, और जैसे ही मारे पत्थर कई हिस्सों में बट गया। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाल्लाह। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया, मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और कान में कहते हैं, कहाँ कहते हैं, अरे जोर से बोलो, कान में कहते हैं या रसूल अल्लाह 10-12 आदमी का खाने का हमने इंतजाम किया है, आप चलिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और एक पत्थर पर चढ़े। कहाँ चढ़े, पत्थर पर चढ़े, टीले पर चढ़े, और टीले पर चढ़कर आपने ऐलान किया, वो जो 1500-1500 सहाबा थे, ऐलान किया कि मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। अब हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया, वहां 10 आदमी का खाना बना, यहाँ 1500 को दावत हो गई। भाई कितने की दावत हो गई, आदमी परेशान होगा कि नहीं होगा, बोला बाप रे, तो बैठाने की जगह नहीं है, ये 1500 कहाँ खपेगा। कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, अब बैठकर खड़े हुए और सोचने लगे कि हमको घर जाना होगा, बीवी को बताना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। उठे घर की तरफ भागे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आवाज दी, जाबिर मुझे पता है तू क्यों भागा जा रहा, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना, जब तक मैं ना पहुंचूं रोटी बनाना शुरू मत करना। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे, लुआबे दहन लिए, लुआबे दहन जाने ना, थूक,
کی بولے نا اپنا لیے گوشت کی ہانڈی میں ڈالے, ڈھکن بند کرو, لعاب دہن لیے آٹا میں ملائے, روٹیاں بنانا شروع کرو. کچھ عورتوں کو بٹھا دیا روٹیاں بناؤ, 10 آدمی 20 آدمی 15 آدمی 25 آدمی 30 آدمی 50 آدمی بیٹھتے جاؤ کھاتے جاؤ, بیٹھتے جاؤ کھاتے جاؤ. لوگ بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں, کھا کے فارغ ہوتے جا رہے ہیں. کھاتے کھاتے 1500 صحابہ پیٹ بھر کر شکم شیر ہو کر کھانا کھا لیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کے گھر میں دعوت تھی کہ سارے لوگ کھانا کھا چکے, جب ہم گوشت کی ہانڈی کے ڈھکن کو کھول کر دیکھے تو یہ دیکھے کہ جتنا گوشت پہلے تھا اتنا گوشت اب بھی موجود ہے. ہاں ہاں, اور روٹی کا عالم یہی ہے کہ آٹا جتنا گوندا گیا تو اتنا آٹا ہے موجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جابر ان ہڈیوں کو جمع کرو. تو جو لوگ گوشت کھائے تھے نا, جو ہڈی بچی تھی, تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر ان ہڈیوں کو جمع کرو. تو ہڈیاں جمع کی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پھیلاتے ہیں کہ یا اللہ, جابر نے ہم سب کی دعوت کی تھی, یہ بکری کا بچہ ذبح کیا تھا, یا اللہ ہم سب کو گوشت کھلایا, یا اللہ اس بکری کے بچے کو زندہ کر دے. اور نبی کی دعا ہو رد ہوگی؟ ارے بولو بھائی رد ہوگی اور قبول ہو جائے. او قربان جاؤ, نبی کا دعا مانگنا تھا, رسول کا دعا مانگنا تھا, حبیب کبریا کا دعا مانگنا تھا. دعا عرش الہی سے ٹکراتی ہے, اللہ قبول فرماتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بکری کا بچہ زندہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جابر یہ لے جا, یہ لے جا, یہ اپنا بکری کا بچہ بھی لے جا, یہ آٹا بھی لے جا. ہم سب کو میرا اللہ نے کھانا کھلا بھی دیا ہے, پانی پلا بھی دیا ہے. اس لیے مسلمانوں, مہمان کا اکرام کرو, مہمان کی عزت کرو. کوئی مہمان گھر میں آ جائے, اچھا دیکھیے کہ ایک بات یاد رکھنا, مہمان اگر گھر میں آتا ہے تو وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے. مہمان اپنی روزی, ارے بولو زور سے بولو, اپنے روزی لے کے آتا ہے. وہ تمہارا نہیں کھاتا, اللہ اس کو کھلاتا ہے. اچھا مہمان کی بڑی فضیلت ہے, جس گھر میں زیادہ مہمان آئے گا اس گھر میں بلا نہیں آ سکتی. ایک بات نوٹ کر لینا, جس گھر میں زیادہ مہمان کا آنا جانا ہو لیکن 40واں والا مہمان نہیں. مہمان کا مطلب کیا ہے, گئے ایک آدھ دن رکے, ایک آدھ گھنٹہ رکے, ناشتہ پانی کھائے, چائے پانی کھیے اور چل دیے. اب بعض لوگ تو مہمانوں کو بھگانے بھی جانتے ہیں. بولے سمجھی گھوڑ کو جا بہن, بولا ابھی تو ابھی کی ہے بھائی. بولا نہیں ایک ٹرین چھلکی 1 گھنٹہ بعد. بولا بھائی نہیں ٹرین نہیں پکڑیں گے ہم, ابھی تو ایوے کیے ہیں. مہمان کا اکرام کرو. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزانہ اپنے گھر کسی نہ کسی مہمان کو لے کر آتے تھے. بیوی پریشان ہو گئی, بیوی, ارے بولو بیوی, ہاں یہ ہیڈ کوارٹر ہے. بیوی کون ہے؟ ہاں سپریم کورٹ. زیادہ موری مت ہلائیے, کل کا ناشتہ ہی بند ہو جائے گا. یہ ہماری ماں بہنیں جو بیٹھی ہے, یہ سپریم کورٹ کا یہ کہ جو فیصلہ یہ کر دے, اور ہونا بھی چاہیے. اپنی بیویوں کی عزت کرو. ایک بات یاد رکھو, یہ ہم نہیں کرے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. تم میں سب سے اچھا وہ ہے, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. قربان جاؤ نوجوانوں, بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا یہ بھی نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ, بولا تھا ماشاء اللہ. بیوی کے کاموں میں, ارے بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے. ہاتھ بٹانے کا مطلب کیا مطلب ہے؟ ماشاء کی نام بول رہے ہیں, نجیب. الحمدللہ. دیکھیے بچہ آیا الحمدللہ, دیکھیے پاؤں سے معذور ہے لیکن اس کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. یہ پیسہ تو انعام ہے لیکن میں یہ پیسہ رکھوں گا نہیں. میری ماں نہیں ہے, میرا باپ بھی نہیں, اس دنیا سے چلا گیا.
یہ مدرسے کا جلسہ ہے، ابھی کچھ کام کرنے ہیں الحمدللہ. اس پیسے کو حصول برکت کے لیے میں یہی رکھتا ہوں، لیکن ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے گا. ابھی آپ کو آنا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم خالی تقریر کرنے کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے جیب میں پیسہ ہے، اور وہ پیسہ کیسے نکالنا وہ میرا کام ہے. آپ کا کام ہے تقریر سننا، آپ تقریر سنیے. بس جب میں جانتا ہوں یہ اتر دیناج پور کی سرزمین ہے، سخی لوگوں کا علاقہ ہے، دانی لوگوں کا علاقہ ہے، انشاءاللہ جب میں سوال کروں گا میری بات خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ. یہ پیسے کو، روپے کو حضرت یا ہمارے مولانا صاحب دامت برکاتوں یہیں پر حصول برکت کے لیے رکھیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، یہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہاتھ بٹانے کا مطلب کیا ہوا کہ صبح جب ہو جائے تو شوہر اٹھ کر کے سب سے پہلے گھر میں آنگن میں جھاڑو لگا دے. ہماری ماں بہنیں آ رہی ہیں، ان کو بھی راستہ دے دے. ایکٹو کورے آگو ایسے جانا الحمدللہ. ہماری ماں بہنوں کو راستہ دے دے. میری ماں بہنوں، ہماری ماں بہنوں کو راستہ دیے دو انشاءاللہ الحمدللہ. اس کا مطلب ہاتھ بٹانے کا مطلب کیا ہے؟ مرد صبح گھر میں جھاڑو لگا دے، برتن دھو دے، آٹا گوندھ دے، روٹی بنا دے، بیوی پلنگ میں سوئی ہوئی ہے، بیوی کو لے جا کے کھلا دے، یہی ہاتھ بٹانا ہوا تو گڑبڑا جائے گا معاملہ. ہاتھ بٹانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی موقع ملے گھر میں جھاڑو لگا دو. یہ بھی نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے. اور قربان ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ کی اجازت ہو میں سنا دوں. ارے بیوی کے والے سے سنا دوں انشاءاللہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی بنا رہی تھی، روٹی پکا رہی تھی تندور میں. یہ ابھی تو گیس میں بنتی روٹی نا، ہے بھائی بولو بھائی، چولہے میں بنتی ہے، گیس میں بنتی ہے. اس زمانے میں تندور ہوا کرتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی. ساری روٹی پک گئی تھی، ایک ہی روٹی بچی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ روٹی پکا رہی ہوں. بس ساری روٹی پک گئی، ایک روٹی رہ گئی. یا رسول اللہ آپ پکا دیجئے، مجھے تھوڑا کام ہے، میں وہ کام کر لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹھیک ہے میں پکا دوں گا، بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی کام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو یوں کیے چولہے پہ لگا دی. مسلمانوں سنو، چولہے پہ تندور میں روٹی لگا دیے. اب بیٹھا دیکھ رہے ہیں، بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ روٹی پکے تو پھر اس کو پلٹے، یا نہیں پکے تو یا نہ پلٹے تو کم از کم پک جائے تو نکال لے. 5 منٹ ہو گیا، 10 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، پون گھنٹہ ہو گیا، روٹی ہے کہ پکی نہیں رہی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، کہتی ہے دیکھ کے یا رسول اللہ ہم اتنی روٹی پکا لیے، آپ ایک روٹی ابھی تک نہیں پکا. کہا کہ عائشہ یہی تو میں دیکھ رہا ہوں، یہ روٹی پکا ہی نہیں رہی. قربان جاؤ مسلمانوں سنو، حضرت جبرائیل تشریف لائے. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. کون تشریف لائے؟ جبرائیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ روٹی نہیں پکے گی، قیامت تک نہیں پکے گی. کب تک نہیں پکے گی؟ قیامت تک نہیں پکے گی. یا رسول اللہ یہ روٹی قیامت تک نہیں پکے گی. اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب کا جس شے پہ ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی ہے. قربان جاؤ، یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. اس لیے مسلمانوں مہمان کا اکرام کیا جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کبھی موقع ملے لقمہ بنا کر بیوی کو کھانا کھلا دو، وہ گڑبڑا جائے گا. ابھی جو دور چل رہا ہے اس زمانے میں اگر لڑکا بیوی کو کھانا کھلا دے تو اس کی ماں کہے گی مور بیٹار دماغ گھومے دیے، مور بیٹار دماغ گھومے دیے، مور بیٹار اوپر جادو کر دیے، مور بیٹا اپنا ہاتھ سے وہاں کھانا کھلا.
لیکن یہ بھی نبی کی سنت ہے. قربان جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لقمہ ڈال دیتے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. المختصر معزز سامعین کرام، یہ مدرسے کا جلسہ ہے. مدرسہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. مدرسہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اور مسلمانوں بہت افسوس کا مقام ہے، آسام میں 1300 مدرسے بند ہو گئے. کتنے مدرسے بند ہو گئے؟ ارے بولے بھائی زور سے بولو، کتنے مدرسے بند ہوئے؟ 1300 مدرسے میں تالا لگا دیا. کس نے لگایا؟ وہاں بی جے پی کی حکومت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، وہاں بی جے پی کی حکومت ہے. انہوں نے حکم دیا کہ ان مدرسوں میں قرآن کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، ان مدرسوں میں بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے، اس لیے ان مدرسوں کو بند کیا جائے. تالا لگا دیا گیا. بڑا بڑا مدرسے میں، بڑے بڑے ادارے میں تالا لگا دیا گیا. مسلمانوں ابھی وقف ترمیمی بل ابھی چل رہا نا. یہ نتیش کمار، یہ جو نتیش کمار بہار کا چیف منسٹر ہے، اور سونو چندر بابو نائیڈو، جن کی وہ کہو کہ ساتھ سے ہمارے مودی صاحب نے سرکار بنائی، سہمتی سے حکومت بنائی. یہی مودی ہمارے چیف منسٹر نتیش کمار جی رمضان کا مہینہ گزرا، سر میں ٹوپی لگا کر، گلے میں گمچھا لگا کر افطاری کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا یہ بتائیے، یہ افطاری کیا کہ ہے؟ روزہ تھا؟ ارے روزہ تھا وہ. ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. لکھنے والوں نے لکھا، میڈیا والا بول رہا ہے مودی نے نتیش کمار کی افطار پارٹی میں دعوت دی. نہ مودی روزہ رکھا نہ نتیش کمار روزہ رکھا، تو کھولے گا کیا؟ ارے کھولے گا وہ جو رکھا ہے، جو بند ہے وہ کھلے گا، اور جو کھلا ہوا وہ کیا کھلے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ نہ مودی نے روزہ رکھا، نہ یوگی نے روزہ رکھا، نہ لالو نے روزہ رکھا، نہ نتیش نے روزہ رکھا. یہ صرف اور صرف سماج کو، عوام کو، پبلک کو، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. نتیش کمار جی، بہار کے چیف منسٹر جی، سنو، آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے حمایتی ہیں. آخر یہ بتاؤ یہ بل پاس ہوا کیسے؟ آپ اگر سپورٹ نہیں کرتے یہ بل پاس نہیں ہوتا. اور یہ بھی سنتے چلے جائیے. آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کی بات بتا رہا ہوں. 32 بچے مدرسے جا رہے تھے گجرات پڑھنے کے لیے. 32 بچہ، وہ سب کے بچے بہار کے، بنگال کے بچے تھے. اور وہ موکاما ایک جگہ ہے، پٹنہ سے پہلے موکاما ہے. ارے بولو بھائی موکاما ہے. موکاما ریلوے اسٹیشن میں تمام بچوں کو ریل سے اتار لیا گیا، پولیس اتار لی، اور تمام بچوں کو لے جا کر تھانہ میں بند کر دیا. وہ سب معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے گجرات جا رہے تھے مدرسہ پڑھنے کے لیے. قربان جاؤ، یہ حادثہ کہاں ہو رہا ہے؟ بہار میں ہو رہا ہے، نتیش کمار صاحب کے سرکار میں ہو رہا ہے. قربان جاؤ. تو نتیش کمار جی آپ کیسے مسلمانوں کے ساتھ میں ہیں؟ ٹوپی پہننے والے آپ کو پسند نہیں ہے، ٹوپی پہننے والا پسند نہیں ہے، ہمارا مدرسہ آپ کو پسند نہیں ہے، ہماری مسجد آپ کو پسند نہیں ہے، ہماری افطاری بہت پسند ہے، گپ 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 یہ پسند ہے، پکوڑا پسند ہے، جلیبی پسند ہے، او خربوزہ پسند ہے، کھیرا پسند ہے، مدرسہ پسند نہیں. اور جیسے ہی یہ بل پاس ہوا مسلمانوں، وجے بارہ میں قبرستان میں تالا لگا دیا گیا. اس لیے مسلمانوں اٹھو، جگو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں جاؤ. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. بنگال کا فضا بہت اچھا ہے. ارے بولو سبحان اللہ.
बंगाल का फैजा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो मुसलमानों। नहीं तो मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से ऐलान किया था, लोगों को बोला था, लोगों सुनो, अगर अब भी तुम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं है, तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। क्या फिक्र थी, अल्लाह अकबर कबीरा। कई साल पहले आपने ये जुमला कहा था, आज वो सामने ये जुमला आ रहा है, आज सामने ये जुमला आ रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतों वासीला। इसलिए मुसलमानों जगो, मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मुसलमानों मदरसों को आबाद करो, मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह तुम मस्जिदों को आबाद करोगे, मदरसों को आबाद करोगे, खानकाहों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तैयार है, सारे लोग तैयार हैं। ए बाबू, जो लोग बच्चे खड़े हैं बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कहने का गरज यही है, 1300 मदरसे आसाम में बंद कर दिए गए और आए दिन मदरसों में ताले लगाए जा रहे। अच्छा देखिएगा, वक्फ तरमीमी बिल, जैसे ही ये बिल पास हुआ है, उत्तर प्रदेश योगी की जहां पर हुकूमत है वहां पर मदरसों का जांच शुरू कर दिया गया है। ये बहाना है, ये वक्फ बिल एक बहाना है कि कैसे मदरसों को बंद किया जाए। वो जानता है कि जब तक ये कुरान पढ़ता रहेगा इसे हराना मुश्किल है, इसलिए पहले कुरान से रोको इसको। कुरान पढ़ने मत दो, अपने बच्चों को पढ़ने मत दो, इसको पढ़ने मत दो। और मुसलमानों, इसलिए अपने ईमान को मजबूत करो, मुसलमानों ईमान को मजबूत करो। हम मार्केट में 1500 रुपया फूक देते हैं, उड़ा देते हैं। हफ्ता में 3 दिन 4 दिन 5 दिन गोश्त खाते हैं, 300 रुपए केजी गोश्त खाते हैं। और जहां मस्जिद मदरसा में चंदे की बारी आ जाएगी, नहीं हजरत पहले कहा नहीं बोले आप, पहले बोलते तो कुछ दे देते, पहले बोलते तो कुछ दे देते, अभी तो मेरे पास नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अब भी वक्त है, उठो उठो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, अल्लाह के कुरान से लो लगाओ। अच्छा देखिएगा, एक हदीस याद आ गई, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त में एक ही हज किया। अल्लाह के रसूल ने कितने हज किए? अरे जोर से बोलो ना भाई। एक हज किया, एक बार। क्यों एक बार हज किए? क्यों एक बार हज किए? इसीलिए ताकि मेरी उम्मत के ऊपर में अगर 2 हज करते, 3 हज करते, 4 हज करते तो तमाम उम्मतों के ऊपर में ये लागू हो जाता, लाजिम हो जाता, फर्ज हो जाता ना। इसलिए सिर्फ एक हज फरमाया। अल्लाह ने जिसको दौलत दी, ज़कात दी, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जमीन का मालिक बनाया है और साहिब इस्तिताअत है, उसके ऊपर एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख सहाबा मौजूद हैं। कितने? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इसे पकड़े रहे तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कोई कौम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर तुम इन दोनों को छोड़ दिए तो कहीं तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, कोई भी कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी और हमेशा परेशान रहोगे। कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 2 चीजें कौन सी हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, अरे सुभान अल्लाह बोला था, एक अल्लाह का कुरान, इसे मजबूती से पकड़े रहना। अल्लाह का कुरान मजबूती से पकड़े रहना। पकड़े रहने का मतलब क्या? पढ़ना, अमल करना। और दूसरा मेरी सुन्नत पर अमल करना। ये दोनों चीजें अगर तुम पकड़े रहे मजबूती के साथ
تو دنیا تمہیں سلام کرے گی، دنیا تمہیں سلام کرے گی، ہر قوم تمہاری عزت کرے گی۔ اے مسلمانوں، آج نظر اٹھا کر دیکھو قرآن سے ہم دور ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، قرآن سے دور ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن گھر میں ہے، تلاوت نہیں ہے، قرآن گھر میں ہے، عمل نہیں ہے، اور نبی کی سنت، ہو نبی کی سنت، ہم کیا سمجھے نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کی سنت کو چھوڑو، اللہ اکبر کبیرہ، ہم فرض ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، سنت کو کون ادا کرے گا؟ وہ تو صحابہ کرام نے ادا کیا، محدثین کرام نے ادا کیا، ہمارے اکابرین نے ادا کیا سنت کو۔ ہم لوگ کیا جانے سنت کیا ہے؟ ہم لوگ فرض ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جمعے میں کہہ رکعت نماز ہے، ارے بولو بھائی، جمعے میں کہہ رکعت نماز ہے؟ 14 رکعت نماز ہے۔ کتنی رکعت نماز ہے؟ ارے زور سے بولو نا بھائی، ارے 14 رکعت نماز جمعے میں ہے۔ کتنا ہمارا بچہ نوجوان کہہ رکعت نماز پڑھتا ہے؟ صرف 2 رکعت۔ بولی بات صحیح کہ غلط ہے؟ اب وہ بھی مسجد میں اس وقت جائے گا جب خطبے کا ٹائم ہوگا، آج جیسے ہی نماز ختم ہوئی، دعا ختم ہوئی، اتنا 80 کی سپیڈ سے مسجد سے بھاگتا ہے، ایسا لگتا کوئی رسی لے کے باندھ دے گا۔ یہ سنتیں کون پڑھے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ ہر قوم تمہاری عزت کرے گی، ساری دنیا تمہاری عزت کرے گی، ساری دنیا تمہیں سلام کرے گی۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ ایک اللہ کا قرآن، ایک میری سنت۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے آج سے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔